کلب کے ماحول میں اس وقت تیز روشنیاں، تھر تھراتے ہوئے جسم اور تیز بجتا ہوا میوزک تھا۔ بوتل پر بوتل چڑھاتے ہوئے نوجوان نسل اپنی اپنی تربیت کا ثبوت دے رہے تھے۔ امیر زادوں کی اس تفریح رات میں وہ گروپ بھی ایک کونے میں بیٹھا تھرکتے ہوئے جسموں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سینک رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر گزرنے کے قریب تھا، لیکن وہاں دن جیسا سما تھا۔ کسی کو رات گزرنے کی فکر نہیں تھی۔ سب اپنی اپنی جوانی کے نشے میں اس قدر مدہوش تھے کہ گویا اس سے زیادہ بہترین کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ فارس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور ہاتھ میں موجود پتوں کو سامنے پڑے میز کے درمیان میں پھینک دیا۔ اس بار اگر میں ہارا تو جو شرط لگاؤ گے مجھے منظور ہے۔ 3-4 گلاس چڑھانے کے باوجود ابھی تک اس کی آنکھوں میں کوئی خماری نہیں تھی۔ وہ بالکل چاقو چوبند تھا، جیسے اس نے ایک گھونٹ بھی اس زہریلے محلول کو اپنے حلق سے نہ اتارا ہو۔ جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے مدہوشی سے ایک دوسرے پر گرنے کے قریب تھے۔ کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں تو کوئی عجیب سی پاگل پن جیسی حرکتیں کر رہا تھا، لیکن یہ نشہ اس پر زیادہ اثر نہیں کرتا تھا۔ جنید نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور پھر پتوں کو اٹھا لیا۔ دیکھ لینا جگر، اگر اس بار ہارا تو گیا کام سے۔ اس نے بے فکری سے ہاتھ جھٹک دیے۔ جیب میں موجود سارے پیسوں کی بازی تو وہ پہلے ہی لگا چکا تھا، لیکن اس بار اس کا جیتنا ضروری تھا، کیونکہ بات اس کی عزت نفس کی تھی۔ وہ 4 لڑکوں کا گروپ یونی کا سب سے پاورفل گروپ تھا۔ امیر زادوں کی اس محفل میں ایسا کون سا برا کام تھا جو نہیں ہوتا تھا، اور آج رات بھی ان کے سر پر حاوی تھی۔ جنید نے پتوں کو بکھرا دیا اور پھر ایک ایک کرتے ہوئے سب کے سامنے پھینکتا چلا گیا۔ فارس نے آگے بڑھ کر اس کے بالکل سامنے سے ایک پتا اٹھایا اور درمیان میں رکھ دیا۔ نہ جانے یہ کون سی شرط تھی، اس کے دل میں ایک خدشہ سا پھیلا ہوا تھا۔ جنید اس کھیل کا بے تاج بادشاہ تھا اور آج تک کوئی بھی اسے جیت نہیں پایا تھا۔ صرف اپنی ضد اور انا کی خاطر وہ آج بھی 4 شرطیں جنید سے ہار چکا تھا، اور ساری رقم اس نے جنید کی جھولی میں ڈال دی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، بس سونے کی جگمگاتی ہوئی انگوٹھی جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی، اور گلے میں پہنی ہوئی چین۔ لیکن جنید نے کہا تھا اس بار کی شرط مختلف ہوگی، اور اس وقت اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں جب جنید نے جیت کا جشن مناتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بازوؤں کو پھیلا دیا۔ ارد گرد کے شور میں اس کا زہریلا قہقہا گونج اٹھا تھا، اور فارس نے زور سے اپنا مکہ میز پر دے مارا۔ کانچ دور تک بکھرتا چلا گیا، جبکہ باقی سب لڑکوں نے بھی جنید کی جیت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ کھیل کے اصول تھے، وہ سب ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، وہاں دشمنی کا کوئی عنصر نہیں تھا، لہٰذا ہار جیت ان کے لیے اتنا مطلب نہیں رکھتی تھی۔ لیکن فارس کی بات الگ تھی۔ جنید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جھکا۔ شرط بتاؤ۔ اس کا چہرہ بے پناہ سرخ ہو رہا تھا۔ جنید نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سہارا دے کر نیچے بٹھا دیا۔ ٹھنڈ رکھو جگر، کوئی بات نہیں، اس بار تمہیں جانے دیتے ہیں۔ اس نے گویا بھیک کی طرح اس کی جان بخش دی تھی، اور فارس کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس نے گریبان پکڑتے ہوئے جنید کو جھنجھوڑ ڈالا۔ شرط بتاؤ۔ فارس شاہ تمہاری ہر طرح کی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنید، یوسف، عثمان اور فارس، یہ یونیورسٹی کے چند وہ بدنام نام تھے جن کا گروپ دیکھ کر لوگ دور سے ہی راستہ بدل لیتے۔ دیکھ لو، اگر شرط پوری نہیں کر پائے تو اس گروپ سے نکال دیے جاؤ گے۔ باقی دوستوں نے ان دونوں کو کسی بھی طرح کی شرط لگانے سے باز رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات دونوں کی انا پر آ کر رکے، لیکن فارس ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ دوستوں کے سامنے وہ بزدلی کا شکار ہو، اور جنید کی شرط سنتے ہی وہ پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جنید کی آنکھوں میں چمک تھی اور لہجے میں تلخی۔ تم ابھی اور اسی وقت اس حاجن بی بی کے گھر جاؤ گے، وہ بھی چوری چھپے، اس کے کمرے میں، اور وہاں جا کر اس سے اظہار محبت کرو گے۔ جنید نے اپنی گندی زبان سے گویا زہر ہی اگلا تھا، جبکہ فارس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جنید کچھ ایسی شرط لگائے گا۔ جنید، رہنے دو، یہ بس کھیل کھیل تک محدود تھا۔ ہمارا مقصد کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ وہ لڑکی اچھی لڑکی ہے۔ یوسف نے ان دونوں کو باز رکھنا چاہا تھا، لیکن تب تک اس کے منہ پر جمع ہوا فارس کا ہاتھ
اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ چلو میں چلوں گا ابھی اور اسی وقت۔ وہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ ان کی لگائی گئی ایک بے بنیاد شرط کسی کی زندگی میں کس طرح کا زہر گھول سکتی ہے، ایک شریف بیٹی کی عزت کس طرح نیلام ہو سکتی ہے۔ گاڑی اس وقت فارس کے ہاتھ میں تھی، جسے وہ تیزی سے چلا رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سیٹ کی پشت سے جنید ٹیک لگا کر پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ یوسف اور عثمان نے انہیں کافی دفعہ باز رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فارس کو سمجھانا چاہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے، لیکن اس کے سر پر جیت کا بھوت سوار تھا۔ اسے ہر صورت جنید کی اس شرط کو پورا کرنا تھا۔ تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا اور گاڑی اس مڈل کلاس علاقے کی جانب رواں دواں تھی۔ شہر کی رنگینیوں سے دور اس علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر کی اس باپردہ لڑکی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کون سی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ وہ پرسکون ہو کر بستر پر سوئی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس شاندار گاڑی کی سپیڈ تیز تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ اس نے سگریٹ سلگھا کر لبوں سے لگا لی اور اس کا دھواں پرسکون انداز میں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ بات صرف شرط کی نہیں تھی، اس کے اپنے بھی پرانے حساب کتاب اس لڑکی سے باقی تھے۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے باپردہ لڑکی تھی، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی عروہ اسد۔ ایک ایسا نام تھا جو ہر ایک کے لیے باعث تجسس تھا، اور ایسا ہی تجسس فارس کے دل میں بھی اسے دیکھنے کے لیے پیدا ہوا۔ اس نے اسکالرشپ پر یونی جوائن کی تھی اور ابھی اسے یونی جوائن کیے ہوئے صرف 8 ماہ گزرے تھے۔ فارس نے پہلی بار اسے اپنے اپارٹمنٹ میں دیکھا تو اسے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ یونی کے بے باک ماحول میں جہاں لڑکیاں اپنے جسم کی نمائش کرنے سے باز نہیں آتی تھیں، وہیں وہ برقعے میں ڈھکی چھپی لڑکی پہلی بار ہی اس کے لیے تجسس کا باعث بنی۔ اس نے عثمان سے آنکھوں کے اشارے سے اس لڑکی کے متعلق پوچھا، جس نے اسے بتایا تھا کہ وہ مڈل کلاس گھرانے کی کافی شریف لڑکی ہے۔ کلاس میں اگلی ٹاپر بھی یہی ہوگی، کیونکہ ذہین ہونے کی وجہ سے بھی وہ کافی لوگوں کی جلن اور حسد کا شکار ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ کچھ لوگ اسے صرف اپنی کلاس اور برقعے کی وجہ سے بھی عجیب سی تسلیل کا نشانہ بناتے تھے۔ فارس دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا شوق ابھرا تھا کہ وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ ایک روز وہ اسے کینٹین میں نظر آ گئی۔ جب وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، کولڈ ڈرنک ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے دلچسپی سے اس لڑکی کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ فارس تھا جس کی ایک نظر پانے کے لیے یونی کی لڑکیاں بے تاب رہتی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کے صرف کہنے کی دیر ہے۔ وہ لڑکی اپنا نقاب، حجاب، اپنی کلاس سب کچھ بھول کر اس کی جانب متوجہ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بھی فارس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا اور یوں ہی جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جواب دیا تھا، میں کسی سے بات کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو یونی میں ہزاروں لوگ ہیں، آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ فارس نے دلچسپی سے دیکھا اور پھر اپنے بازوؤں کو سینے پر لپیٹ لیا۔ لیکن میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنا سامان اٹھاتے ہوئے قریب سے گزر گئی، جیسے اس نے فارس کی بات کو سنا ہی نہ ہو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے منہ پر ہی اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ٹھکرانا تو بہت دور کی بات، یہ بات ہی اس کے لیے تذلیل کا باعث تھی کہ اس نے فارس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی۔ حالانکہ وہ دلچسپی کے باعث صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا، نہ کہ کسی قسم کا فلرٹ۔ لیکن یہ بات اس کی انا پر لگی ہوئی چوٹ کی مانند تھی۔ ارد گرد لوگ موجود نہیں تھے، اور خاص طور پر اس کے دوست، ورنہ اس کا کتنا تماشا بن جاتا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ صبر کی گھونٹ بھرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں پھیل چکی تھی۔ اس لڑکی کے حوالے سے وہ کافی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب کبھی موقع ملے گا وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اور اس لڑکی سے بدلہ ضرور لے گا، اور آج شاید وہ موقع مل چکا تھا۔ اسی تجسس کی بنا پر اس نے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ مڈل کلاس گھرانے کی ایک بے ضرر سی لڑکی ہے جو ایک باپردہ اور شریف فیملی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن آج ایک بار پھر وہ اس کے نشانے پر آ گئی تھی، کیونکہ جنید کو اس بارے میں معلوم تھا کہ فارس اس کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ میں اب پیدل وہاں تک جاؤں گا اور تم لوگ گھر کے باہر میرا انتظار کرو گے۔ وہ فوراً سبھی گاڑی سے اتر گئے اور وہ ان سب سے آگے چل رہا تھا۔
جنید نے کندھے اچکا کر دوسروں کی جانب دیکھا۔ یعنی انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ اس کے گھر کے متعلق بھی جانتا تھا۔ وہ سیدھا اس گھر کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 3 بجنے والے تھے۔ یوسف نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑا۔ رہنے دیتے ہیں، کوئی مزید مسئلہ نہ بگڑ جائے، بس کرتے ہیں، اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ جنید نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ شیر ہے، شکاری کو دبوچ کر ہی آئے گا۔ وہ خود آج تک نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر چکا تھا، سو اس کے لیے یہ ایک بے مطلب بات تھی کہ اس لڑکی کی عزت نیلام ہو جاتی، اور تبھی وہ دیوار پھیلانگتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ باقی سب لڑکے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ دھند بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی اور خوف کی ہلکی سی لہر نے اس کے جسم میں انگڑائی لی تھی، جسے اس نے سر جھٹکتے خود سے دور کر دیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 2 کمرے تھے اور دونوں کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس کمرے میں موجود ہوگی۔ اس نے آج تک اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، بس اسے عبایا میں دیکھا۔ ہاں، یہ تھا کہ وہ اس کی قد و قامت کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ عین اسی وقت مقابل کی بدقسمتی تھی یا جو بھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود شال لپیٹتے ہوئے باہر آیا۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، گویا لائٹ آن تھی، اور نکلنے والے وجود کو وہ دیکھ کر ہی ٹھٹک گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے کہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اس وقت صحن میں آئی اور پھر غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ چونکہ اس گھر کا مشترکہ غسل خانہ صحن کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے، لیکن اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ وہی ہے۔ اس نے اسے خاصی توجہ سے دیکھ رکھا تھا، اس کا چلنے کا انداز، اس کا قد اور جسامت۔ جس وقت وہ دروازہ بند کرتے ہوئے غسل خانے میں داخل ہوئی، وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ چھوٹے سے کمرے میں سب کچھ سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ شاید یہ کمرہ اس کے زیر استعمال تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں نے اس کے شک پر یقین کی مہر ضبط کر دی۔ یہ وہی تھی جو اس وقت شاید تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی اور وضو بنانے گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی قسمت پر لگنے والا داغ اسے زندگی بھر کی اذیتوں میں دھکیلنے والا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے اور جو ہی دروازے کو بند کرتے ہوئے وہ پلٹی تو کمرے کے اندر کھڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گئی۔ اس نے چیختے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتی، گویا کسی نے اس کے قدموں کو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ بالکل اس پر جھکا ہوا تھا اور حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج تک اس نے جتنے بھی حسین چہرے دیکھے تھے، کوئی بھی اس قدر حسین نہیں تھا جس قدر کہ وہ لڑکی، جو ہلکے گلابی رنگ کے حجاب کی صورت میں لپیٹے ہوئے دوپٹے میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اس کے لیے نظر ہٹانا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ٹھہرے ہوئے پانی کے قطرے، بھیگی بھیگی پلکیں اور کپ کپاتے ہوئے لب، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف خوف کا پہرا تھا۔ وہ اتنی حیران اور خوفزدہ تھی کہ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پائی اور پھر اس شخص کو دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ دیکھو، میری بات سنو۔ اس کی آواز بالکل نارمل تھی، لیکن اس کی بات سے انہوں نے اس سے پہلے ہی عروہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جیسے اسے اندیشہ ہو چکا ہو کہ یہ شخص اس کے لیے کون سی قیامتیں لے کر آ سکتا ہے۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یونی کا امیر زادہ اس وقت اس کے کمرے میں کیسے موجود ہو سکتا ہے۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ میں نہیں پوچھوں گی تم یہاں تک کیسے آئے۔ اپنی تمام تر بدکرداریوں اور بدنامیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ لوٹ کر یہاں نہ آنا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور فارس بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ ہوا تھا کہ کسی کی عزت اتارنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے سوچا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے جنید کی بات نہیں ماننا چاہیے تھی۔ وہ جتنی شدت سے روتے ہوئے فرش پر بیٹھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کہتا، جب وہ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جب بے یقینی سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گیا، جبکہ بیٹھی ہوئی لڑکی پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور چہرے کو گھٹنوں پر ٹکا لیا، گویا ہار مان لی ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی ایک ایسی بربادی کا شکار ہو چکی تھی جو اس کے لیے وبال جان تھی۔
آسیہ بھابھی اس وقت اس کے کمرے سے جائے نماز لینے کے لیے آئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ صبح کے اذکار، فجر کی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ہی ناشتہ بنانے کے لیے باہر آتی، لیکن سامنے کا منظر ان کے لیے بھی جیسے قیامت کی طرح تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے خوبرو شخص کو دیکھتی رہی، جو دیکھنے میں اتنا حسین مرد تھا کہ ایک ہی پل میں انہیں سارے معاملے کی سمجھ آ گئی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹھی ہوئی عروہ کے بال دبوچ لیے، اتنی سختی کے ساتھ کہ وہ سسک کر رہ گئی۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر بکھرتے ہوئے قدموں میں گر گیا، جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑا تھا، جیسے کہنے سننے کو کچھ باقی نہ بچا ہو۔ آسیہ نے اونچی آواز میں چنگھاڑتے ہوئے شعیب کو بلایا تھا۔ عروہ نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچا اور کمرے میں کیسے آیا؟ اس کے بھابھی اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے اس کے کمرے سے نکال کر صحن میں لے کر آئی، جب وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے آسیہ کی قید سے اسے آزاد کروانے لگا۔ چھوڑیے اسے، میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ۔ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، شعیب کمرے سے باہر نکل آیا۔ عروہ نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے شعیب کی پشت کی پناہ لی تھی۔ میں آپ سے کہتی تھی کہ اسے یونیورسٹیوں، کالجوں کے چکر نہ لگوائیے۔ دیکھ لیا آپ نے اس کے کرتوت؟ آج اس کے کمرے سے یہ شخص برآمد ہوا ہے۔ میری بات نہیں مانی تھی، اماں کا سارا زیور بیچ دیا، صرف اس بد کردار لڑکی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے، اور اس نے یہ صلہ دیا آپ کو۔ آسیہ نے چیخ چیخ کر سارے جہان کو خبر کی تھی کہ اس کی بد کرداری کا داغ شعیب کے سامنے آ چکا ہے۔ شعیب کھڑا اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا، عزت چلے جانے کا خوف۔ آج تک اس کے باپ نے اس گاؤں میں جتنی عزت کمائی تھی سب لوگ واقف تھے، وہ امام مسجد تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہی یہ کام شعیب نے سنبھال لیا۔ 2 بہن بھائی تھے شعیب کے، بس 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس کی زندگی کا محور اپنے بچے اور بہن تھی۔ اس نے آج تک عروہ کی ہر خواہش کو خود پر مقدم رکھا اور اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن آج جو کچھ ہو چکا تھا، 4 دیواری سے باہر کھڑے لڑکوں تک بھی آواز پہنچ چکی تھی، اور وہ فوراً ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں رفو چکر ہو گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔ گاڑی کی چابیاں خوش قسمتی سے اس کے پاس تھیں، لہٰذا انہوں نے بس وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ شعیب جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر اپنی جانب لے کر آیا۔ کیا کر رہے تھے تم میری بہن کے کمرے میں، بتاؤ؟ ان کے پڑوس میں ان کے چچا رہتے تھے، جن کے بڑے بیٹے کو حال ہی میں شعیب نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چچی نے نیند بھری آنکھوں سے دیوار سے جھانک کر دیکھا اور اس لگے تماشے پر اپنی بیٹیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ دیکھ لو شعیب میاں، بس یہی لچھن دیکھنے باقی تھے۔ رات کے 3 بجے بھابھی نے چھاپا مارا تو اس کے کمرے میں غیر مرد موجود تھا۔ سب کچھ درمیان میں رہ گیا۔ اس کی زندگی میں گویا آگ لگ چکی تھی، اور وہ بھی اس اجنبی شخص کی وجہ سے۔ شعیب نے کچھ بھی نہیں سنا، نہ ہی فارس نے زبان سے بول کر اسے کوئی حقیقت کھول کر بتائی تھی۔ وہ بس خاموش ہو گیا۔ بدنامی کا داغ اگر اس کے کردار پر لگ چکا تھا تو وہ تو پہلے ہی بدنام ترین شخص تھا، اور اس کے ساتھ وہ معصوم لڑکی بھی پسی جا رہی تھی۔ شعیب نے اسی وقت اپنے چچا کی منت سماجت کی اور اس لڑکے کو وہیں روک لیا۔ تم ابھی اسی وقت میری بہن سے نکاح کر کے اسے یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤ گے، تم جو کوئی بھی ہو، لیکن میں اب مزید بدنامی کو اپنے گھر میں نہیں سمیٹ سکتا۔ یہ اس کا بھائی تھا، جس کی نظروں میں اس نے خود کو گرا لیا تھا، وہ بھی بے قصور ہوتے ہوئے۔ بدلتی قسمت کی سیاہیوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ چند منٹس کا کھیل تھا، اور آسیہ نے کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار کر پھینک دیا۔ کسی نے بھی اسے سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ تو گویا مر چکی تھی۔ اس کے اندر جینے کی ساری خواہش ہی ختم ہو گئی۔ آج تک اس نے عزت کمائی تھی، آج تک وہ غیر مرد کے سامنے نہیں آئی، نہ محرم سے تعلقات نہیں بنائے، اور یہ صلہ ملا اسے۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور آسیہ نے تو باقاعدہ اسے پیٹ ڈالا تھا، اگر تم یہاں رہو گی تو میرے شوہر کو کھا جاؤ گی، نکلو یہاں سے۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے استعمال کی ساری چیزوں کو گٹھڑی میں باندھ کر صحن میں پھینک دیا۔ اس نے روتے ہوئے شعیب سے التجا کی تھی کہ نکاح ہو چکا ہے، اسے اس گھر سے اس شخص کے ساتھ نہ جانے دیا جائے، لیکن اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شعیب نے اسی وقت فارس کو حکم دے دیا
کہ اسے یہاں سے لے کر جائے، اور مجبوراً اسے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑنا پڑا۔ وہ گٹھڑی اٹھا کر اسے گھر سے باہر لے کر آیا۔ وہ عبایا میں ملبوس اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتی آ رہی تھی، جس کی ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا اتنی بھیانک تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بس سر جھکا کر شدت سے روتی رہی۔ فارس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کھیل اسی کے گلے پڑ گیا۔ ایک طرف اس لڑکی کا بے پناہ حسن تھا جو اسے حیران و پریشان کر چکا تھا، دوسری طرف یہ نکاح اور پھر حویلی میں بغاوت کا خوف۔ اس کے دوست اسے چھوڑ کر ہی یہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اب وہ اکیلا تھا اور آگے کے مسائل جس سے اسے خود ہی نپٹنا تھا۔ حویلی کے بگڑے ہوئے امیر زادے نے ایک شریف باپ کی شریف بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ کیا تم خاموش ہو جاؤ گی؟ اس نے دھاڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا، اور وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ اپنی بھیگی ہوئی نظریں اٹھا کر اس نے فارس کے چہرے کو دیکھا اور پھر بغیر ڈرے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم ساری زندگی اس میں گلتے رہ جاؤ گے۔ خدا تمہیں ساری زندگی سکون نہ دے۔ وہ روتے ہوئے اس سے بددعائیں دے رہی تھی۔ دور سے فجر کی اذانوں کی آواز نے ماحول میں ایک بار پھر خاموشی بھرپا کر دی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ پھٹتے ہوئے سر کو تھام کر اس نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس روز اس نے دیکھ لیا تھا، سکون اور اطمینان اس کی زندگی سے ختم ہو گیا۔ وہ اسے لے کر فلیٹ پر چلا آیا۔ اس فلیٹ سے متعلق اس کے گھر والے جانتے تھے، وہاں ملازمین بھی تھے، لہٰذا وہ اسے یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے ہر حالت اسے حویلی والوں سے متعارف کروانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے یہ خبر اٹھتی اٹھتی اس کے گھر تک پہنچ جائے، بہتر ہے کہ وہ خود جا کر سب کو بتا دے۔ اس نے دوستوں کو سارے معاملے کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسے فلیٹ میں چھوڑتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ وہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، جبکہ جو رات بھر سے بے حال تھی ڈرا میں موجود ٹیبلٹ لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے سارا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ اب یہ اندھیری نگری کا باسی شخص اسے جہاں لے جاتا وہ اس پر حق رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی۔ فلیٹ سے نکل کر وہ سیدھا حویلی آیا، اور حویلی آنے کے بعد ایک اور خبر اس کی منتظر تھی جو اس کے لیے کچھ اطمینان کا باعث بنی۔ اس رات زرغام شاہ، اس کا بڑا بھائی، حویلی میں واپس آ رہا تھا، وہ بھی پورے 6 سال بعد۔ بہرام شاہ کے 2 بیٹے تھے، زرغام شاہ اور فارس شاہ۔ ایک عرصہ پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی اپنی مرضی سے لیلا نامی سیکٹری سے کی تھی، جو ان کے بچوں کی ماں تو نہیں بن پائی لیکن ان کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ فارس اس عورت سے کوسوں دور رہتا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اس کے باپ کو چھیننے والی عورت تھی، جبکہ زرغام کا خیال اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے باپ کو زندگی گزارنے کا حق تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہنے کے باوجود لیلا کو کبھی وہ مقام نہیں دے پایا جو اس کی ماں کا تھا۔ جس وقت بہرام شاہ نے نکاح کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ بیرون ملک چلا گیا، اور اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کی اچانک واپسی ہو رہی تھی، جو کہ پوری حویلی کے لیے سرپرائز تھا۔ حویلی کے دوسرے پورشن میں موجود سلطان شاہ کی فیملی میں ان کی بس ایک بیٹی تھی، مریم، جو عرصہ پہلے زرغام سے منسوب ہو کر اس کی منتظر تھی۔ فارس حویلی کا بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، حویلی کا ایسا شہزادہ جو اپنی مغروری کی وجہ سے ہر ایک کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ بہرام شاہ نے اسی لیے اسے اتنی چھوٹ دی تھی کہ اسے کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کی زندگیوں میں جو تلخیاں گھول چکا تھا وہ کبھی بھی قابل معافی نہیں بن سکتی تھیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ہر غلطی صرف فن ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اب وہ پرسکون تھا۔ اگر زرغام اس گھر میں واپس آ رہا تھا تو ضرور اس کی حالت کو سمجھتا اور اس کی بات کو اہمیت دیتا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا تو اسے یہاں رکھنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اسے کسی بھی طرح، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ لڑکی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ اتنا جلدی کسی ایسے مضبوط رشتے میں منسلک ہونا چاہتا تھا۔ ابھی تو وہ زندگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ شام تک حویلی میں ریسٹ کرنے کے بعد جب سب لوگ ایئرپورٹ زرغام کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تو وہ چپکے سے حویلی سے نکلا اور سیدھا فلیٹ آ گیا۔ وہ لڑکی صبح سے وہیں پر تھی اور اس نے دوبارہ جا کر اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں لی۔ فلیٹ میں پڑے ہوئے ہلکے پھلکے سامان کے ساتھ
اس نے اپنی بھوک مٹا لی تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ فکر اور اندیشے چاہے جتنے ظالم ہوں، لیکن انسان کو بھوک کی فکر تو ستاتی ہے۔ یہ انسان کی ضروریات ہیں، ورنہ اس کا دل اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ اس کے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے اترنا موت کے برابر تھا۔ لیکن رو رو کر جب وہ بے حال ہوئی تو یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ اب اسے یہاں سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر شعیب کی بے بسی رلا رہی تھی، جس نے اب اس علاقے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہنا تھا۔ جس وقت وہ فلیٹ میں داخل ہوا اس وقت وہ کمرے میں موجود تھی۔ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو گہری خاموشی کا راج تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آواز لگا کر اسے بلایا اور زندگی میں پہلی بار اس نے اسے نام سے مخاطب کیا تھا۔ وہ دروازے تک آئی اور اسے دیکھ کر چہرے پر عجیب سی زردی چھا گئی۔ اپنا سامان اٹھاؤ، میں تمہیں حویلی لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے بازوؤں کو پشت پر باندھ رکھا تھا اور اس وقت اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ اس کے سامنے آ کر وہ ساری وحشتوں اور ساری پریشانیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ اب کون سی ایسی اذیت باقی ہے جو مجھے دینا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے مجھے یہیں سکون سے رہنے دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت اس کے بے حد قریب تھی، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں جذب ہو رہی تھیں۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اگر حسین ہو تو میں حسیناؤں کے نخرے اٹھانا جانتا ہوں۔ اب جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور میرے ساتھ حویلی چلو، کیونکہ میں تمہیں یہاں نہیں ٹھہرا سکتا۔ بابا کو کسی بھی وقت معلوم ہو جائے گا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ فارس کی دھڑکنیں اس کے سینے میں دھڑک رہی تھیں۔ اس شخص کے اتنا قریب آ جانا بھی اس کے لیے باعث نفرت تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر چباتے ہوئے بولی تھی، بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا ہے جس کا اثر ساری زندگی میری رگوں میں رہے گا۔ اور وہ دلچسپی سے اس کے لبوں کو دیکھتا رہا اور پھر ساری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی، بے بسی کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ لڑکی کس قدر نشیلی تھی، اس بات کا اندازہ اس کی قربت سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ تمہیں پا کر نہ جانے دل کے کتنے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے آزاد کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے اس کے چہرے پر پھونک ماری اور پھر اس کے بے پناہ سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ رہی تھی، ان میں چھائی ہوئی خماری صرف اسے پانے کے لیے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اس کے حسن سے کھیلنا چاہتا ہے۔ ایسے امیرزادے کبھی کسی کے سامنے ٹک کر نہیں رہتے، بلکہ حسن سے آشنا ہونے کے بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو کوئی نئی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس شخص سے کوئی بھی اچھی امید لگانا بیکار تھا۔ وہ چپ چاپ تیار ہو گئی، وہاں پڑے ہوئے بیگ میں سارے کپڑے اور اپنا باقی سامان ڈال کر وہ گاڑی تک آئی۔ شام کا نرم سا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب وہ اسے لے کر حویلی آیا اس وقت تک شاید زرگام آ چکا تھا۔ اس کے چچا کی فیملی بھی وہیں تھی اور حویلی میں اچھا خاصا ہنگامہ بھرپا تھا، شاید ڈنر کے لیے سب کو بلایا ہوا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو عجیب سی بے چینی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر بغیر کچھ جانے وہ آگے بڑھ کر زرگام کے گلے لگا تھا۔ وہ تو پہلے سے زیادہ شاندار پرسنالٹی کا مالک ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی سے ملتے ہوئے وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا۔ کافی دیر ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر وہ ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے، مجھے لگا تھا کہ مجھے ریسیو کرنے آؤ گے۔ زرگام نے اس کے ماتھے پر بھونسا دیا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو محض 2 سال اس سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی اسے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ سمجھ لیں اس سے زیادہ ضروری کام پڑ گیا تھا، جبکہ باقی گھر کے افراد تو اس لڑکی کو دیکھنے میں مصروف تھے جو اس وقت اپنے کانپتے ہوئے وجود کو عبایا میں چھپاتے ہاتھ میں بیگ تھامے فرش پر نگاہیں ٹکائے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے فارس؟ بہرام شاہ کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر عروہ کو دیکھا اور پھر باپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے گویا حویلی کے مکینوں کے سر میں بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ لیلا بیگم نے ساڑی کا پلو شانوں پر درست کرتے ہوئے سینے پر بازو لپیٹ کر ایک نظر بہرام شاہ کو دیکھا تھا، گویا اسے جتا رہی ہو کہ دیکھ لیا اپنی آزادی کا نتیجہ، جبکہ دوسری جانب سلطان شاہ اور ان کی بیوی رانیہ بیگم بھی حیرت زدہ تھیں۔ مریم تو بالکل زرگام سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت رخصت ہو کر زرگام کے کمرے میں چلی جاتی۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی بات کو دہراؤ۔ بہرام شاہ کی آواز میں پہلے سے زیادہ سختی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ بابا، اس لڑکی کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، بلکہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، سو اس سے سہارا دینے کے لیے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس نے زخمی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو اپنی فیملی کے سامنے اپنے پول کھولنے کی بجائے اس کے کردار کو ایک بار پھر داغدار کر گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہاں پر کوئی یتیم خانہ کھول رکھا ہے، یا کوئی ٹرسٹ ہے جس میں تم لوگوں کو لا کر مدد کی اپیل کرو گے؟ بہرام شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ بس سر جھکائے کھڑی رہی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، اور لاشعوری طور پر زرگام کی نظریں اس کے چہرے پر جم چکی تھیں۔ اس کی بے بس آنکھوں کی بے بسی کے علاوہ سارے چہرے پر نقاب تھا۔ بابا، میں بات کرتا ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ پلیز ریلیکس کریں۔ زرگام نے آگے بڑھ کر باپ کو سنبھالا اور ساتھ ہی ملازمہ کو اشارہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو فارس کے کمرے میں لے جائیں۔ فارس نے سب گھر والوں کو یہی کہا تھا کہ اس لڑکی کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کی کفالت کرتا۔ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی۔ جب اسے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو مجبوراً اس نے اس لڑکی کو سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کر لیا اور اب اسے حویلی لے کر آیا ہے۔ زرگام کو اس کا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا۔ اگر وہ لڑکی باعزت و باکردار تھی تو فیملی کلاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے بھائی نے لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ اس نے بہرام کو سنبھال لیا، لیکن بہرام شاہ اس بات پر ہرگز راضی نہیں تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی حویلی کی بہو کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی۔ ایسی لڑکی جو اپنی عزت کو داغدار کر کے اس حویلی میں آئی ہو، کسی مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ویسے بھی ایسے نیچ اور گھٹیا لوگوں کی ذہنیت سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ جس وقت وہ کمرے میں آیا، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے پرسکون سے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں صرف نور پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اپنے چہرے پر بیزاری پھیل گئی۔ وہ حسین تھی، لیکن یہ فضول پردہ نمازیں، اور پھر اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک تھا کہ وہ کوئی بی بی حاجن ہے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو اسے بیوی کے طور پر چاہیے تھی۔ وہ ہمیشہ سے با اعتماد اور بے باک لڑکیوں کو پریفر کرتا آیا تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی بیوی اتنی بے باک ہونی چاہیے کہ کسی بھی توجہ کا مرکز بن جائے، لیکن وہ لڑکی جسے لوگوں کے درمیان بات تک نہیں کرنا آتی تھی، وہ اسے دیکھ کر بس یہی سوچتا رہا۔ تب تک اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ نہ جانے کیوں اس کے لب آہستگی سے ہل رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں روانی تھی۔ فارس کو ایک پل کے لیے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے خوف آنے لگا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد وہ نماز سے فارغ ہو کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ طرز مذہب کا شکار تھی کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ فارس کی جانب سے اسے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص جو اسے دو لوگوں کے درمیان عزت اور مقام نہیں دلا پایا، وہ تنہائی میں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فارس نے اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور وہ نرمی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اب چونکہ میری بیوی کے درجے پر فائز ہو چکی ہو تو تمہیں میری پسند ناپسند کے مطابق بھی ڈھلنا پڑے گا۔ تم جانتی ہو مجھے یہ دبو سی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ سے با اعتماد اور بے باک لڑکیوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ زندگی جس دوزخ کا شکار ہو چکی تھی اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ میں کبھی بھی اپنے پردے پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے گھر میں سب لوگوں کے سامنے حجاب لے کر رکھوں گی، لیکن اس حویلی سے باہر آپ کی ان بے باک محفلوں کا حصہ نہیں بن سکتی، اور اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اس نے نرمی سے اپنا موقف اس کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بے دلی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی قربت کا نشانہ بنانے لگا۔ اس کی کمر تک آتے ہوئے بال اتنے سحر انگیز تھے کہ وہ انہیں کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کی حسین شفاف گردن، گلابی لب اور خوبصورت لہجہ، وہ حقیقت میں کوئی جادو تھی جس کا سر اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ وہ رات جہاں اس کے لیے بے پناہ خوبصورت رات تھی، وہاں اس معصوم سی بے ضرر لڑکی کے لیے اس کے ضمیر پر ایک عجیب سا بوجھ تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کے کردار پر جو داغ لگایا تھا وہ ساری زندگی نہیں دھل پاتا، اور اس بات کا اندازہ اسے اگلی صبح ہی ہو گیا۔
حویلی میں اسے ایک ملازم سے بھی کم حیثیت دی گئی۔ زرگام اس کی بے پناہ عزت کرتا تھا اور اسے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، لیکن وہ خود بھی اپنی اوقات کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ فارس صبح کا گیا، رات گئے گھر لوٹتا۔ اس کی دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو چکی تھی، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس ملازموں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج سنبھالتی۔ اس نے بہرام شاہ کے سامنے آنا بالکل ہی کم کر دیا، اور لیلا بیگم بھی اس پر حکم چلانے سے باز نہیں آتی۔ وہ اسے بالکل ملازمہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں، جبکہ زرگام اس کے ساتھ عزت سے بات کرتا، اسے ہمیشہ احساس دلاتا کہ وہ اس گھر کی نہ صرف اس گھر کی فرد ہے بلکہ اس کی بھابھی کے درجے پر فائز ہے۔ جبکہ مریم جب بھی اس گھر میں آتی تھی اس کا رویہ بھی عجیب سے عجیب تر ہوتا۔ وہ صبر سے چپ چاپ کام کاج سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، ہمیشہ کی طرح نماز اور قرآن سے صبر اور مدد طلب کیا کرتی تھی، لیکن شاید اس کے مقدر میں ابھی اجر نہیں تھا۔ خدا نے ابھی اسے مزید آزمائش میں ڈالنا تھا۔ آج ان کے نکاح کو 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا نہ ہی کوئی رابطہ شعیب سے تھا اور نہ ہی فارس سدھرنے کے قریب آ رہا تھا، بلکہ اب بھی اس کی وہی روٹین تھی۔ جب دل چاہتا اسے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کر لیتا، اس کی شدتوں اور وحشتوں سے پناہ مانگتے ہوئے وہ اس کے قریب تر چلی جاتی، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ ایک اچھی بیوی کے مرتبے پر فائز ہو کر وہ اس کے حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے اور اسے ایک اچھا انسان بنا ڈالے، لیکن شاید وہ اس میں ناکام رہی۔ اس روز اس نے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے فارس سے کہا تھا کہ اسے ایک بار شعیب سے ملنا ہے، اور فارس نے کھڑے کھڑے ہی انکار کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی میں دوبارہ اس گھر میں جا سکتا ہوں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ مزید تذلیل کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ اگر وہ فارس سے ضد لگاتی تو وہ ضرور اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتا، لیکن اس روز نہ جانے کیا ہوا۔ شام کے بعد فارس جلدی گھر آ گیا اور اسے نہ صرف تیار رہنے کا کہا بلکہ اس سے کہا کہ وہ اسے شعیب کے پاس لے کر جا رہا ہے اور رات وہیں رک سکتی ہے۔ فارس کا رویہ کافی بہتر تھا، وہ اتنی سی بات پر بھی بے پناہ خوش ہو گئی۔ اس روز فارس اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی ہو، لیکن وہ شعیب سے ملنے کی بےتابی کا اس قدر شکار تھی کہ اندازہ ہی نہیں لگا پائی۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھا لباس منتخب کیا۔ یہاں رہتے ہوئے اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سارا بزنس اب زرگام نے سنبھال لیا تھا۔ اس روز فارس کے فارم ہاؤس پر ایک بہت بڑی پارٹی تھی، اور یہ پارٹی سب دوستوں کے درمیان تھی۔ چونکہ اسے یونی چھڑوا لی گئی تھی، لہٰذا وہ اب اسی گھر میں قید تھی، لیکن فارس کا سوشل سرکل کافی وسیع تھا۔ اس روز دوستوں نے ایک بار پھر شرط لگائی اور اسے بتایا تھا کہ وہ سب وہاں اپنی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھابھی کو ساتھ لے کر آئے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شامل نہیں ہوگی، لہٰذا اس نے یہ طریقہ اپنایا۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی وہ کافی پرسکون اور مطمئن تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک شاندار عبایا پہن رکھا تھا، جس میں وہ کافی دل فریب لگ رہی تھی۔ تم اسے اتار سکتی ہو؟ ویسے بھی رات ہے اور گاڑی بالکل شعیب کے گھر کے سامنے رکے گی، تو تمہیں رات میں اسے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے اس سے کافی الجھن ہوتی ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی جب اس نے ایک نظر عروہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سے کہا، مجھے عادت ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جب فارس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے تو اسے ابھی اور اسی وقت اتارو۔ اسے اس وقت معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ اس نے برقع اتار دیا، لیکن دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ گاڑی ایک انجانی سی راہ پر موڑتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں فارس؟ انجانی سی راہوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ میرے فارم ہاؤس، آج وہاں بہت بڑی پارٹی ہے، میں تمہیں سب سے ملواؤں گا، لیکن ہم تو بھائی کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں صرف حیرت اور حیرانگی تھی۔ جا رہے تھے، لیکن اب نہیں، پلان کینسل ہو گیا ہے۔ وہ بالکل پرسکون بیٹھا رہا۔ گاڑی میں پیچھے میں نے تمہارے لیے ڈریس لے کر رکھی ہے، تم وہ پہن لو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور وہ حیرت زدہ رہ گئی، اس کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ وہ فارس سے کبھی اتنی گری ہوئی حرکت کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی گاڑی روکیے، اتاریے مجھے یہاں، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، اور ویسے بھی مجھے اس طرح کی بے باک ڈریس پہننے کی عادت نہیں ہے، میں آپ کی غلیظ محفلوں کی نظر نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوری طور پر انکار کر دیا۔ جب گاڑی روکتے ہوئے فارس نے اس کی سختی سے گردن دبوچ لی، یہ تو تمہیں پہننا پڑے گا اور میرے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔
وہ پل بھر میں بدل چکا تھا۔ بات ایک بار پھر اس کی انا پر آ کر رکی تھی۔ باہر موسم کافی خراب ہو رہا تھا اور کافی اندھیرا۔ سردی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اس شخص کا نشانہ بن چکی تھی۔ گاڑی ایک سنسان سی جگہ پر روکتے ہوئے فارس نے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گی تو میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دے کر اس انجان سی جگہ پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو بھی کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے فارس کو دیکھتی رہی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں آپ کی بیوی ہوں، باپردہ اور شریف عورت ہوں۔ پہلے مجھ پر اس قدر بدنامی لگا کر آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور اب وہ رو پڑی تھی۔ اس نے منت سماجت کر رہی، لیکن فارس اپنی ضد سے باز نہیں آیا۔ اسے سختی سے دبوچتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا، اور پھر سے وہی دھمکی جب اس نے ہاتھ گھماتے ہوئے فارس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں۔ اگر مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زور سے چیخی، اتنی شدت کے ساتھ کہ فارس کو اس وقت اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کسی مضبوط شیرنی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ آج وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس نے فارس سے ڈرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جو ہوتا دیکھ لیا جاتا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ اب ہار نہیں ماننی۔ میں دیکھوں گا کہ تم ان درندہ صفت لوگوں سے بچ کر کیسے جاؤ گی۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فارس نے کھڑے کھڑے اس پر ایک بار پھر دکھ کا پہاڑ توڑ ڈالا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اندھیرا سنسان راستہ، اور وہ شخص اسے بیچ راہ میں طلاق دے کر جا رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جائیے، مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں۔ وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی، لیکن اس نے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ یہ تمہاری سزا ہے اور اب تم اسے زندگی بھر بھگتو گی۔ وہ اس کے سامنے خدا بن بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا اور گاڑی موڑ کر وہاں سے لے گیا۔ وہاں صرف وہ تھی، خوف تھا، دہشت تھی اور سنسان اندھیرا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صبح تک خوف سے ہی مر جائے گی۔ اس نے کس کو مدد کے لیے نہیں پکارا تھا، اور پھر جب کوئی وسیلہ نظر نہیں آیا تو بے دم سی ہو کر اسی راستے پر بیٹھ گئی۔ اس نے روتے ہوئے سر گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ تو کیا یہ تھا اس کی عمر بھر کی ریاضت کا صلہ؟ تبھی اسے کچھ فاصلے پر گرے ہوئے موبائل کی اچانک بجنے والی گھنٹی نے اسے ڈرا دیا۔ وہ خوف سے کانپی اور حیرت سے پلٹ کر موبائل کو دیکھتی رہی۔ یقیناً یہ موبائل فارس کا تھا، جو ہاتھا پائی کے دوران اس کی پاکٹ سے گر گیا۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھی اور موبائل اٹھا لیا۔ زرگام کا نمبر جگمگا رہا تھا، مایوسی کے اندھیرے میں امید کا آخری سرا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی اور شدت سے رو پڑی، جبکہ دوسری جانب زرگام فارس کو پکار رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ اور تمہاری مسز بھی تمہارے ساتھ ہے؟ وہ شاید پوچھ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سے سسکنے کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ عروا، کیا یہ تم ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا تھا، جب عروا نے حرف بہ حرف زرگام کے سامنے دہرا دیا اور اس نے وہاں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ حویلی سے نکلا، فوری طور پر اس لوکیشن کو ٹریس کر کے وہاں پہنچا تھا جہاں وہ سنسان راستے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے شدت سے اس لڑکی پر رحم آیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں ویران سنسان راستے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کیا اس کے بھائی کی بیوی تھی؟ اس نے اپنی شال کو اس کے کندھوں پر پھیلایا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کی اس حرکت سے بے پناہ شرمندہ تھا۔ اس رات اس نے روتے ہوئے اپنی اور فارس کی شادی کی حقیقت اور طلاق تک سب کچھ زرگام کو بتا دیا، اور وہ حیرت سے سب کچھ سنتا رہا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی، اور وہ حیرت سے سب کچھ سنتا رہا، اور وہ حیرت زدہ تھا اس باکردار اور شریف لڑکی کی زندگی کے برباد ہو جانے پر۔ پھر وہ اسے گھر نہیں لے کر آیا تھا، وہ اسے سیدھا شعیب کے پاس لے کر گیا اور شعیب کے سامنے ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ اس نے نہ صرف اپنے بھائی کی جانب سے معافی مانگی تھی بلکہ بے پناہ شرمندہ تھا، اور شعیب اس کی حقیقت کو جان لینے کے بعد خود حیران و پریشان تھا۔ وہ روتے ہوئے شعیب کی آغوش میں چھپ گئی۔ زندگی نے اسے جتنی مشکلات کا شکار کر دیا تھا وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آسیہ حیران اور شرمندہ سی وہاں کھڑی تھی، جبکہ شعیب نے اس کے ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی رو رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ کتنا اذیت زدہ رہا تھا، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے مغافات عمل اتنی جلدی ہوتا ہے کہ قدرت انتظار نہیں کرتی، اور اسی رات اس کا بھی مغافات ہو چکا تھا۔ اس نے پوری رات فارم ہاؤس پر ایک بہترین پارٹی کی نشے میں دھت ہو کر وہاں سے نکلا
اور راستے میں خطرناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ سڑک پر لاوارث پڑا رہا۔ پولیس کے آنے کے بعد ہی اسے ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں اس کی چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ وہ فارس شاہ ہے، بہرام شاہ کا بیٹا۔ تب حویلی میں اطلاع دی گئی اور اس بات کو پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حادثے کے بعد 24 گھنٹے خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن کافی کرٹیکل رہی اور اگلے 10 دنوں تک وہ ہاسپٹل میں ہی رہا۔ خدا نے اس کے ساتھ کیسا انصاف کیا تھا، اس کی ذات ہی بہتر جانتی تھی۔ اس نے جس قدر اس لڑکی کا دل دکھایا تھا اور کوئی نہیں تو خدا اس بات سے واقف تھا، سو اس کے انصاف میں دیر تھی، اندھیر نہیں۔ اس رات زرغام نے سب کچھ اپنے باپ کو بتا دیا۔ وہ خود چل کر اس کے پاس گیا تھا اور غلطی کی معافی طلب کی۔ اپنے بیٹے کے کارناموں پر وہ جتنا شرمندہ تھا، اپنی تربیت پر وہ اس سے کہیں زیادہ شرمندہ تھے۔ جبکہ شعیب نے چپ چاپ انہیں وہاں سے رخصت کر دیا۔ ان کی بہن کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور اس وقت عدت میں وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب اسے تقریباً 3 دنوں کے بعد ہوش آیا۔ اس کی جان تو بچ چکی تھی لیکن وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو گیا۔ اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ ان سب کی زندگیوں میں ایسی قیامتیں آ کر گزر گئیں کہ ایک بار سبھی حواس باختہ ہو چکے تھے۔ زرغام شعیب کے کافی قریب ہو چکا تھا۔ وہ عروہ کا حال احوال جانتا رہتا۔ اس نے نہ صرف فارس کی پراپرٹی میں سے ایک حصہ عروہ کے نام منتقل کروا دیا تھا بلکہ اسے دلی طور پر ہمدردی تھی اور شعیب کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک بہترین شخص ہے۔ عروہ نے اس حادثے کے متعلق سن لیا۔ وہ بس خاموش رہی، خاموشی سے نم آنکھوں کو آسمان پر گاڑتے ہوئے مسکرا دی۔ چاہے اس نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی لیکن خدا اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے واقف تھا۔ زرغام اس روز اپنے کمرے میں تھا۔ فارس کے لیے انہوں نے نرس کا بندوبست کر لیا۔ وہ جتنی تکلیف میں تھا اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی بار زرغام سے التجا کی تھی کہ عروہ کو بلا لیا جائے، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن زرغام جانتا تھا کہ عروہ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ اس روز وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب مریم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شرٹ ٹراؤزر میں اپنی رعنائیوں کو جھلکاتے ہوئے وہ زرغام کے برابر لیٹ گئی۔ جب وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے مریم؟ ابھی کمرے میں جاؤ، ہم کچھ دیر تک بات کریں گے، میں تھوڑا ریسٹ کر رہا ہوں۔ سارے جہاں کی فکر کرتے رہتے ہیں لیکن میری کوئی فکر نہیں ہے، میری بے تابیوں کا اندازہ نہیں ہے زرغام۔ میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، آپ کو پانا چاہتی ہوں، دیر یا بد دیر، ویسے بھی تو میرا ہی ہونا ہے آپ نے۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زرغام کے لیے خود پر قابو پانا بے حد مشکل تھا۔ اس کے باوجود اس نے کھینچتی ہوئی مریم کو خود سے دور کر دیا۔ مجھے خود سے دور کر رہے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کہتے کہ آج کل آپ کے تعلقات بھی اپنے بھائی کی سابقہ بیوی سے بن چکے ہیں؟ سو اب میری کیا ضرورت ہوگی؟ اس نے گویا ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ دماغ خراب مت کرو اور ابھی اور اسی وقت جاؤ اس کمرے سے۔ اس روز مریم چلی گئی لیکن اپنے پیچھے ان گنت سوالات چھوڑ گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ مریم اس کے لیے ایک اچھی شریک سفر بنے گی، لیکن آج اس کا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ مریم نے اس کے لیے پوری حویلی میں بدنامی پھیلائی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے منگنی توڑ دی بلکہ اس کے کردار کو بھی نشانہ بناتے ہوئے اسی عروہ کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ دنیا نہ ہی اچھے لوگوں کے قابل تھی اور نہ ہی برے لوگوں کے۔ نفس پرستوں کے دور میں عزت سے زندگی گزارنا اتنا ہی مشکل تھا جتنی کہ موت۔ لیکن مریم کا اپنی زندگی سے چلے جانے کا اسے کوئی ملال نہیں تھا۔ یہ تو اچھا ہوا جو خدا نے اس منافق رشتے کو اپنی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی زندگی سے نکال دیا، لیکن یہ اس کی لگائی گئی توہم کا نتیجہ تھا کہ اب وہ خود بھی عروہ کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ وہ حسین لڑکی بھی زندگی گزارنے کا حق رکھتی تھی، قابل محبت تھی، تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ایک مخلص اور باعزت شخص کی محبتوں کو سمیٹے۔ اور پھر اس روز اس نے باپ سے مشورہ کرنے کے بعد شعیب سے بات کر لی۔ اس کے بھائی کی بیوی تھی لیکن وہ اب اسے طلاق دے چکا تھا اور ان کی طلاق کو اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا۔ شعیب بس سر جھکا کر رہ گیا۔ میں اس سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کا اسے پختہ یقین تھا کہ زرغام اس کی بہن کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ سو اس شام اس نے عروہ کو بلا کر اس سے بات کی تو وہ سر اٹھا کر اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر اس دوزخ سے نکلنے کے بعد دوبارہ اس کا شکار ہو جاؤں، لیکن یہ سچ ہے کہ زرغام ایک بہترین شخص ہے اور اس بات میں اسے بھی کوئی شک نہیں تھا۔ میرا جی اگتا چکا ہے بھائی، میرا دل نہیں مانتا۔
اب وہ شاید ٹوٹ کر رہ چکی تھی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا، اور شعیب کو یقین تھا کہ اگر اس نے سوچنے کے لیے وقت دے دیا تو ضرور ایک بہترین فیصلہ کرے گی، کیونکہ زرگام کے حوالے سے اس کی خاموشی ہاں کے زمرے میں آ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب زرگام بھی امیدوار تھا۔ اگر وہ حسین لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی تو دونوں ایک بار پھر اپنی زندگی کا آغاز کرتے، اپنی ساری محرومیوں کو سمیٹ کر ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے، اور پھر محبت پر تو ہر ایک کا حق بنتا ہے